بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے 35 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 34۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ شادی مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے اور عورت وصول کرتی ہے۔ پس نیک اور فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ کس کی نگہداشت؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو خاوند کا مال جو گھر پڑا ہوا ہے، خاوند تو گھر پر نہیں ہے تو اس کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن بحفاظت باری تعالیٰ، کیونکہ اصل محافظ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نمبر 2، اپنی عصمت کی حفاظت، جو ان کے خاوند کی عزت ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ نمبر 3، اور خاوند کے راز جو کاروبار کے متعلقہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے ازدواجی رشتہ کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور معاشرتی امور کے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرتی۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اس حصے کی وضاحت اس طرح ہے کہ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وعظ و نصیحت کا نمبر ہے۔ احادیث کے ذریعے، اسوہ حسنہ کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ازواج مطہرات تھیں، ان کی سیرت سامنے رکھ کر سمجھایا جائے۔ پھر بھی اگر بات نہ بنے تو عارضی طور پر مصلحتاً ان کے بستر الگ کر دیے جائیں، وقتی طور پر رشتہ ازدواجی روک دیا جائے، جس کو ایلا کہتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایلا کیا ہے۔ یہ سمجھدار عورتوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر خاوند پھر مزید راستے تلاش نہ کرے، یعنی مار پیٹ نہ کرے، تنگ نہ کرے، طلاق نہ دے۔ گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے، جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور ذرا سی بات میں فوراً طلاق کر دے ڈالتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی، عورت کی زندگی اور بچوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ مرد اور عورت کے ازدواجی رشتے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، جس کا حاکم اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ اس کی 2 وجہیں ہیں: مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت، جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ معاشی بود و باش یعنی کسبی ہے، جس کا ذمہ دار شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس کی عفت و حیا اور تقدس کی وجہ سے معاشی جمیلوں سے
دور رکھا ہے۔ عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے۔ عورت کی سزا، عورت کی سربراہی کے خلاف حدیث میں آتا ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے ہوں۔ گھر کا ادارہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ کسی انسان کی اطاعت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اس شخص کی اطاعت کیسے کریں جو ہم جیسا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے لیے بھی اس کے خاوند کی اطاعت بہت مشکل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون اور اس کا حکم ہے۔ یہاں عقلی دلائل کام نہیں کرتے، نہ ان کی کوئی گنجائش ہے۔ جس عورت نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کر لیا، وہی عورت کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 35۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک حاکم مرد کے گھر والوں سے اور ایک حاکم عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔